اسی موقع پر آپ فرماتے ہیں کہ مناسب جب کہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ کاف پیدا کیا ہے، یعنی کوہ کاف پیدا کیا ہے تو اتنا بڑا ہے کہ تمام دنیا جو ہے، تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا وہ کوہ کاف جو ہے وہ تمام دنیا کے گھیرے میں یعنی کہ اتنا بڑا دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے کہ وہ تمام دنیا اس کے اندر ہے، یعنی ایک کوہ کاف کے اندر پوری دنیا کو سما دیا ہے۔ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ تفسیر میں یوں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھی پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، وہ اس پہاڑ پر کوہ کاف جو ہے، وہ کوہ کاف جو ہے اس پہاڑ پر بیٹھا ہے، اور اس کی تصویر بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اس کا نام فرتائیل ہے، اس فرشتے کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا فرتائیل ہے، وہ پہاڑ پر بیٹھا ہوا اس کوہ کاف پر جو پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کا نام جو ہے فرتائیل ہے، اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے، کبھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے کبھی کھولتا ہے، یعنی زمین کی رگیں اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ واہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کی تو ہر کام نرالے، کبھی پہنچ نہیں پاتا، یعنی کہ جو پہاڑ پہ جو فرشتہ کوہ کاف پر جو بیٹھا پہاڑ پہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام، اس موکل پیدا کر رہا ہے، اس کا نام فرتائیل ابھی ہم نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو زمین کی رگیں ہیں اس فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہیں، آپ اندازہ لگاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تنگ کرنا چاہتا ہے نا تو فرشتے کو رگیں کھینچنے کا حکم دیتا ہے، تو وہ فرشتہ جو ہے وہ وہیں سے بیٹھ کر رگیں کھینچ دیتا ہے، جس سے چشمے خشک ہو جاتے ہیں اور نباتات انہیں اگلتی ہے۔ جب فراق سالی کرنا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگوں کے ہلانے کا حکم دیتا ہے، تو جسے زلزلہ کہتے ہیں، پر جب حکم ہوتا ہے تو زمین ہلتی ہے اور ہلنے لگتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت قبضے میں رکھا، اور بھی زلزلے کی بہت سی مثالیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح آگے بھی مثالیں اور بیان کریں گے۔ پھر فرمایا ہے کہ شیخ نے خواجہ عثمان ہارونی اور شیخ سیف الدین خرزی رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہے کہ اسرار العارفین میں یوں لکھا ہے، یہ کتاب ہے جس کا نام اسرار العارفین ہے، اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو دنیا سے کئی عین بڑا بنایا ہے، چنانچہ اس کے پیچھے 24 اور جہان ہیں، ہر جہان میں اس کے 400 حصے ہیں، اور ہر ایک حصے میں اس دنیا سے 4 گنا ہے۔ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی تاریکی نہیں اور نہ ہی وہاں رات ہوتی ہے، وہاں کی زمین سونے کی ہے اور وہاں کے رہنے والے فرشتے ہیں، وہاں کی زمین بھی سونے کی ہے، وہاں جتنے بھی چیزیں جو رہتے ہیں وہاں پہ انسان نہیں بلکہ فرشتے رہتے ہیں۔ شیطان نہ بحث نہ دوزخ، جس روز سے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا ہے، سارے فرشتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ ان 40 کے پیچھے حجاب ہیں اور ان کے پیچھے اور حجاب ہیں، جن کی بڑائی اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، جن کی بڑائی وغیرہ جو بھی کچھ ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور کوئی دوسرا انسان نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ پہاڑ ایک گائے کے سر پر رکھا ہے، جو ہم کہنا چاہ رہے تھے بات یہاں پہ آ گئی۔ پہاڑ جو ہے، پھر فرمایا کہ پہاڑ جو ہے ایک گائے کا سر پر رکھا ہے، جس کی بڑائی 30,000 سال کے راہ کے برابر ہے۔ گائے جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے، جو بھی گائے ہے اس کے سینگ پر جو ہے پہاڑ رکھا ہے، اور وہ گائے جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ اس کا مشرق میں، اس کا سر مشرق میں اور اس کی مغرب میں ہے، ایک اس کا سر جو ہے مشرق میں اور اس کی دم جو ہے مغرب میں ہے، یعنی کہ اس کی پونچھ اور دم جو ہے وہ مغرب میں، سر جو ہے مشرق میں ہے، مشرق اور دم مغرب میں، یعنی کہ اس طرح سے کھڑی ہے، مشرق اور مغرب میں ہے۔ پھر فرمایا شیخ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قسم کھائی کہ جس روز میں نے حکایت شیخ
موجود چشتی سے سنی تو آپ نے مراقبہ کیا اور ایک درویش حاضر خدمت تھا تو دونوں غائب ہو گئے، پھر موجود ہوئے اور پھر موجود ہوئے تھوڑی دیر کے بعد اس درویش نے قسم کھا کر کہا کہ میں اور شیخ موجود چشتی دونوں اس پہاڑ کے پاس تھے۔ 40 جہان جو خدا خواجہ صاحب نے بیان کیے ہیں وہ باقی ان میں ذرہ فرق نہیں ہے۔ جو بیان کیے ہیں وہ آپ بتاتے ہیں کہ وہ دیکھ کے آئے تھے، غائب ہو گئے تھے، اور اللہ کی رحمت سے دیکھ کے آئے، اللہ کی قدرت نے اسے ایسی قدرت عطا فرمائی کہ وہ دیکھ کے آئے ان پہاڑوں کو، اور اس میں بالکل بھی ذرہ برابر جھوٹ نہیں ہے، فرق نہیں، ٹھیک اسی طرح ہے جیسا کہ خواجہ صاحب نے بیان کیے ہیں۔ تو اس کا مکاشفے کا سبب یہ تھا کہ مجھے شب ہوا آپ نے دوران حقیقت میں اس شک کو معلوم کر لیا۔ جو آپ کو اندازہ تھا کہ کہیں ایسے طرح کا شک ہوا یا کچھ ایسے غلط تو نہیں بول رہے ہیں، وہ آپ نے جاننے کے بعد میں اسے جو ہے وہ معلوم کر لیا۔ اس وقت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین اور والام تقوی نے فرمایا ہے کہ درویش میں ایسی قوت باطنی ہونی چاہیے جو آدمی کو وہاں سے کہیں بھی ہو وہاں کا دیکھ سکے اور چاہ سکے۔ اگر سننے والا حکایت اولیاء میں شک کرے تو اسے وہ دھوکہ دے کر اور قیامت کی قوت سے اسے قائل کرے۔ اس میں بالکل بھی شک نہیں ہے، اور جو بات بیان فرمائی ہے بے شک یہ شک میں نہیں ہے، شک کے دائرے میں بھی نہیں ہے، اور یہ سچ ہے۔ فرمایا ہے کہ ایک دفعہ سمرقندی کی طرف جا رہا تھا کہ امام ابو لیث کے محل کے قریب ایک بزرگ مسجد تیار کر رہا تھا، تو اس وقت دیکھا کہ دانشمند کھڑا تھا، کہتا تھا کہ آگے محراب اس طرف رکھو کیونکہ کعبہ اس طرف ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے جدھر میں کہتا ہوں بہتر۔ میں نے کہا کہ لیکن نہ مانا۔ میں نے اس کی گردن پکڑ کر کہا کہ دیکھو جدھر کہتا ہوں ادھر ہی کعبہ ہے۔ جب میں نے نظر ڈالی تو کعبہ دکھائی دیا۔ آپ اندازہ لگائیے، جب آپ بتاتے ہیں کہ جب میں نے بتائی تو کعبہ دکھائی دے گیا انشاءاللہ تعالی۔ پھر فرمایا کہ 1 سال ایسا سانپ پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سانپ پیدا کیا ہے جس سے روز دوزخ پیدا کیا، اس سانپ کو کہا کہ اے سانپ یہ امانت میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کی فرما بردار ہوں۔ آواز آئی منہ کھولو۔ منہ کھولا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دوزخ اس کے منہ میں رکھ دو۔ جب رکھا گیا تو حکم ہوا کہ منہ بند کر لے۔ اس سانپ کے منہ میں دوزخ رکھ دی اور پھر فرمایا کہ منہ بند کر لے۔ اب دوزخ سانپ کے منہ میں ہے اور 7 زمین کے نیچے ہے، بس اگر وہ دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتا تو سارا جہان جل جاتا اور ہلاک ہو جاتا۔ یہ اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز باریکی سے کیسے پیدا کی ہے اور اس کا انتظام بھی کیسے رکھا کہ ہمیں بالکل اندازہ ہی نہیں ہے اس بات کا کہ دوزخ جو ہے وہ سانپ کے منہ میں ہے، اور سانپ سے کہا منہ کھولنے کو تو سانپ نے منہ کھول لیا۔ پھر فرمایا کہ دوزخ رکھ دیو، پھر بعد میں فرمایا کہ بند کر دو، بند کر لی۔ دوزخ جو ہے وہ سانپ کے منہ کے اندر بند ہے، اگر بند نہ ہوتے تو سارا جہان جل کر راکھ اور خاک ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا لیکن دنیا میں امن اور سکون اتنا دیا کہ اسے بالکل بھی پریشانی نہیں ہے، یعنی کہ دوزخ کی وجہ سے۔ فرمایا کہ قیامت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے منہ سے دوزخ نکال لاؤ۔ جس سانپ کے اندر میں نے دوزخ رکھی ہے وہ زمینوں کے نیچے ہے۔ پھر حکم ہوگا جب قیامت ہوگی جاؤ اس سانپ کے اندر سے دوزخ نکال کر۔ دوزخ کے 1000 زنجیریں ہوں گی اور ہر زنجیر میں 1000 فرشتگان لٹکا ہوگا، 1000 فرشتہ لٹکا ہوا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے دوزخ میں 1000 زنجیریں ہوں گے اور ہر زنجیر کے اندر 1000 فرشتے لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وہ فرشتے اس قدر بڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جا کرے گا کہ تو ایک فرشتہ تمام مخلوقات کو ایک نوالا بنا کر اگل جائے گا، پھر فلا دوزخ یعنی کہ تپ جائے گا۔ جب ایک پھونک لگائیں گے تو قیامت برپا ہوگی۔
یہ الگ الگ نشانی بتائی ہیں آپ نے۔ جب خواجہ صاحب نے یہ تو فوائد ختم کیے تو فرمایا ہے کہ جو شخص اس عذاب سے بچنا چاہے، آپ نے فرمایا بہت خطرناک عذاب ہے اور اس عذاب سے بچنا بھی چاہیے، اور جو انسانی سے بچے گا وہ فرما برداری کرے، یعنی کہ اللہ کا حکم مانے اور اللہ کے رسول کا حکم مانے۔ بار بار یہی بات فرمائی ہے، کیونکہ خدا کے نزدیک اس اطاعت سے بڑھ کر اور کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا، بے شک اسی طرح ہر کام کو کرے، اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، وہ ضروری ہے۔ اگر ہم دوزخ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت اور ریاضت بھی کرتے رہیں اور لوگوں پہ احسان بھی کریں، اور ایسے کام کریں جس سے اللہ اور اللہ کا رسول خوش ہے۔ عرض کی کہ وہ کسی ایسی اطاعت ہے، فرمایا کہ عاجزوں کی فرما برداری اور حاجت مندوں کی حاجت، لوگوں کی فرما برداری بھی کرے، اللہ کے سامنے بھی فرما برداری کرے، اس کا بھی احسان بجلائے، اللہ کا بھی احسان بجلائے، اللہ کے ساتھ میں نیکی کرے، لوگوں کے ساتھ میں احسان کرے۔ اور ایک اللہ کی شان ایسی ہے، اس کی ہر وقت اطاعت کرتا رہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت اطاعت کرتا رہے۔ اور حاجت برابی اور بھوکوں کو کھانا کھلانا، جو لوگ بھوکے ہوں پریشان ہوں انہیں اگر آپ کے لائق ہے تو انہیں کھانا کھلانا، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا حکم ہے کہ یہ جو ہے آگ کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی نیک کام نہیں ہے۔ جب خلیفہ سلب ختم کر چکے تو خلقت میں واپس چلے گئے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس طرح سے اللہ کا حکم آپ نے فرمایا کہ آگ دوزخ کی بہت خطرناک ہے، اور اس دوزخ کی آگ سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کو اس ہر کام پر عمل کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا اللہ کے رسول فرماتی، جیسے بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، جس کی پریشانی آپ کے لائق ہے اسے دور کرنا، کسی کا بوجھا اٹھانا، کسی کی ہمدردی کرنا، کسی کے سامنے یعنی کسی غریب کو صدقہ دینا، خیرات کرنا، زکوٰۃ کرنا، حج کرنا، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا، ریاضت کرنا، سجدے کرنا، اللہ کا شکر بجا لانا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز بھی کبھی کبھی بڑا ذریعہ بن جاتی ہے، اور ہمیں یہ لازم ہے کہ ہم ہر چھوٹی چھوٹی چیز پہ بھی عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اس دوزخ کی آگ سے بھی ہمیں بچا دے، اور ہمیں نیک لوگوں میں شمار فرمائے، اور دنیا میں اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے مولا کریم، ہمیں دنیا کی دولت سے مالا مال عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو ہماری مزید ویڈیو اچھی لگتی ہوں گی انشاءاللہ، تو ہمارے ساتھ سیدھے بنے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم آپ کے ساتھ میں نئی مسائل، نئی چیز آپ کے سامنے پیش کرتے جائیں گے انشاءاللہ، جو سچ پر مشتمل ہوں گی، اور بے شک بہت گہرائی کی ہم آپ کو بات بتاتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جس سے آپ کے دین میں، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں بس زیادہ سے زیادہ فالو سبسکرائب کرتے جاؤ، لائک بھی کرتے جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ، شیئر بھی کرتے جاؤ انشاءاللہ۔ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی مزید ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ، جب تک کہ نہیں، اللہ حافظ۔